اب بیسیکلی ہم لوگ جو بھی ابھی ہم زیادہ باہر کا کھاتے ہیں، ریسٹورینٹ لائک فوڈس ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں، تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کھا رہے ہیں، بہت زیادہ اڈلٹرڈ فوڈ ہوتا ہے، تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے ہوم میڈ ہینڈ میڈ فروزن فوڈس بنائے ہیں جو کہ بالکل ریسٹورینٹ لائک کوالٹیز آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ملیں گی. تو بزنس کی بہت ساری آئیڈیاز تھے دماغ میں، لیکن آئی وانٹیڈ ٹو گیو سوسائٹی سم تھنگ جس سے سب کو فائدہ ہو اور جو ہیلدی بھی ہو. بیسیکلی میں نے خود فوڈ ٹیکنالوجی میں BSc کیا ہے اور ابھی میں نیوٹریشن ہیلتھ ایجوکیشن میں ڈپلومہ کر رہی ہوں، اور اسی فیلڈ میں آگے جانے کے لیے میں نے ایسا کچھ سوچا کہ تاکہ میں سوسائٹی کو بھی کچھ فائدہ دے سکوں اور سب کی نیڈس جو ابھی بیسک نیڈس ہے سب کی وہ پوری کر سکے. تو اس لیے ہم نے ایسا فوڈ انکلوڈ کیا اپنے اس میں جس میں کوئی بھی پریزرویٹیوز نہیں ہے. 3 months تک اس کی شیلف لائف ہے وداؤٹ پریزرویشن. تو لوگ اپنے حساب سے اپنے گھر پہ بیٹھے ریسٹورینٹ لائک فوڈ اپنے حساب سے فرائی کر کے کھا سکتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جاب کے بجائے آپ سیلف انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے آپ نے کیوں ایسے ہی مطلب کیا حوصلہ تھا، آپ کو کیا لگا کہ آپ ہٹ کے کام کریں گے؟ ایک تو ہوتا ہے جاب پہ یو ہیو ٹو بی ڈپینڈنٹ، تو اس چیز کو سائڈ کرنے کے لیے بزنس میں ایک آپ اپنے لیے بھی روزگار کا یہ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. ہم کل کو فیوچر میں جب ہمارا برانڈ بھی آگے جائے گا تو ہم اور لوگوں کو اپنے اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں روزگار کے لیے، ان کو بھی روزگار دے سکتے ہیں اور وہ بھی ہم سے کل کو کچھ سیکھیں گے کہ نہیں ہمیں کیا کہاں پہ کیسے کرنا ہے. تو اس چیز کے لیے میں نے اپنا بزنس پریفر کیا. جی بنا کچھ سوچے سمجھے اگر آج کل کسی کو کسی بھی چیز میں اس کو لگ رہا ہے کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا اسٹارٹ اپ کرے. پہلے تو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن جب وہ کنسسٹنٹ رہیں گے اس چیز میں تو ڈیفینیٹلی ان کو ترقی ملے گی. بیسیکلی فارملی ہم آج یہ لانچ کرنے والے ہیں. ہمارا پروڈکٹ جو پیور پیڈس ہے، اٹس اے فرسٹ انڈیجنس برانڈ ان کشمیر جو سینٹی میکنگ میں ہے. تو یہ اسٹال یہاں ایگزیبیشن کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. ڈیفینیٹلی وی گاٹ آور پروڈکٹ گاٹ پروموٹڈ، وی ریچ ٹو ایوری لیڈی اوور ہیئر. جہاں پہ جتنے اسٹالز لیڈیز کے ہیں وہاں تک ہم پہنچے. ہم وی ٹرائی ٹو اویئر دیم. اس نے ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا تاکہ ہم اپنے پروڈکٹ کو پورے انتھوسیسٹکلی لانچ کر پائیں. ہمارے یونٹ کا فائنانس گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوا ہے. سپرنگ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ ایک اسکیم آئی ہوئی تھی. اٹ واز لانچ بائی LG سنہا، سوری دس لیفٹیننٹ گورنر، تو منوج سنہا سوری. تو انہوں نے یہ لانچ کیا ہوا تھا. ہم نے اسی کے انڈر فائنانس لیا ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ سے ہی لیا، امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ سے. انہوں نے پوری ہیلپ کی ہمیں اس پروجیکٹ کو سیٹ اپ کرنے میں. ڈیفینیٹلی وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم. ایون JK بینک نے پھر فائنانس کیا. تو وہ چیز تو ہے. اب پھر رہی بات کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی بات، تو جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تب مجھے کوئریز کافی آئی کہ یہ مینوفیکچرنگ ہے. اٹس ناٹ جسٹ یو آر ڈوئنگ مارکیٹنگ بیکاز وی آر آلریڈی انوالوڈ ان مارکیٹنگ آف میڈیسن، بٹ یہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی. مینوفیکچر کرنا تھا اینڈ ناٹ ایٹ اسمال اسکیل بٹ ایک لارج اسکیل پہ مینوفیکچر کرنا تھا. ہمارا مینوفیکچرنگ لارج اسکیل پہ ہوتا ہے، چھوٹی اسکیل پہ نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ فیکٹری سیٹ اپ ویسا ہی ہے کہ وی ہیو اے مشین جس پہ لارج پروڈکشن ہونی چاہیے، تبھی جا کے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے اسٹاف کو فائدہ ہوگا. تو مارکیٹنگ بھی اسی طور ہونی چاہیے. تو ایک ہمارے لیے اس ٹائم میں ہمیں امپاسبل لگ رہا تھا انیشیل فیز میں، لیکن الحمد للہ آفٹر ڈوئنگ اٹ فائنلی گریجولی اینڈ ایونچولی وی سکسیڈڈ. تو پروڈکٹ بنانے میں ہم سکسیزفل پائی، ہم نے اچھا فیڈ بیک پانے میں سکسیزفل ہو گئے ہم. اور وی آر ویری ہیپی کہ وی کین ڈیڈیکیٹ دس برانڈ ٹو دا وومن آف کشمیر تاکہ وہ اس کو پروکیور کریں، اس کو یوز کریں اور دیکھیں کہ اس سے ڈیفینیٹلی ان کو فائدہ ہی آئے گا. کوئی ہیلتھ ازر ایشو نہیں ہوگا. بالکل انگریڈینٹس واضح طور ہے، 5 لیئرس کا بنا ہوا ہے، نان وون لگا ہے، ایئر لیڈ لگا ہوا ہے، سیپ شیٹ لگا ہوا ہے. سو یہ بیسکلی ہمارا جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر ہے CCI کے، ہمارا جب اینول میٹ ہوتا تو اس بار ہمارا ایک ایجنڈا رہتا ہے فار دا ایئر. تو اس بار ہم نے بولا کہ ہمارا ہمارا موٹو رہنا چاہیے چیمبر کا، وہ ہینڈ ہولڈنگ آف ینگ انٹرپرینورس. اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم نے سوچا سب سے پہلے کیا کیا جائے. دیر آر لاٹ آف یوتھ ہو آر انٹو اسٹارٹ اپس، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے.
एग्जीबिशन का सोचा तो एग्जीबिशंस होती हैं, बट दिस इज़ आई बिलीव दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेयर इन वी आर प्रोवाइडिंग, हम फ्री में स्टॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे एग्जीबिटर्स को। इतना प्यारा सेटअप हमने प्रोवाइड किया है एट नो कॉस्ट, तो ये आई बिलीव कश्मीर में पहली बार हो रहा है। हमारे मोस्टली जो हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो नए स्टार्टअप्स हैं जिनके पास फिजिकल स्टोर्स नहीं हैं, जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू बिज़नेस करते हैं। हमारा मकसद यही था कि उनको हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पर उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो कि हम कस्टमर के साथ डील कैसे करें। आप देखें कि ऑनलाइन में डील करना, ऑनलाइन में सेल करना अलग है, और अगर एक दुकान में एक फिजिकली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो हमारा वही ये मेन फोकस था कि इनको हम वो एक्सपीरियंस दें सो दैट कि इनको एनकरेजमेंट मिले कि नहीं, ऑनलाइन के बगैर हम फिजिकल स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हमारा यही फोकस है कि इनमें से बहुत लोग जाके फिजिकल स्टोर स्टार्ट करें, जो कि डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अनडाउटली कश्मीर आर्ट एज ए चैम्बर हम सालों से कश्मीर आर्ट को प्रमोट करते आ रहे हैं और करते जाएंगे, बट इस बार ये जो पर्टिकुलर एग्जीबिशन की बात करें, इसमें हमारा फोकस यही था कि कुछ नई चीज़ें, नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे, यू सी अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स जिन्होंने कुछ समथिंग यूनिक किया है, जैसे कि रेजन आर्ट हो, कोई हमारे दे आर प्रोवाइडिंग बेकरी प्रोडक्ट्स, कुछ हमारे यहाँ पर हैं जो होममेड कैंडल्स, होममेड सेंट्स बनाते हैं, होममेड अतर हैं। तो हमारा इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन का यही एजेंडा, यही फोकस था कि जो डिफरेंट स्टफ़ हैं और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आ रहे हैं दे आर हैप्पी विद द सेटअप, विद द ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द स्टॉल्स। अब ये है कि बिकॉज ऑफ बारिश की वजह से अभी थोड़ा फुटफॉल कम है, बट अभी 1.5 डे लेफ्ट है, तो वी आर होपिंग कि क्राउड अच्छा है, और हमारे कुछ स्टार सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो होपफुली दे विल पुल ऑफ द क्राउड।